پاکستان کے اندر بندہ مر جائے نا تو کوئی حقوق نہیں ملتے، تو اکاؤنٹ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ پاکستان کے اندر ایف آئی اے والے سارے اکاؤنٹس لوگوں کے سسپیشیس ٹرانزیکشن کے چکر میں بند کر رہے ہیں، اور پھر اس کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ فریز کر دیتے ہیں۔ وہ پیسے لینے کے چکر میں ایف آئی اے کے سینٹر کے چکر لگاتا ہے، آخر اس کو کراچی کی بجائے راولپنڈی بلا لیا جاتا ہے اور اس کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو کاروبار جو کر رہا تھا اس کو تنگ کر رہے تھے، اب اکاؤنٹس میں جو پیسے ادھر ادھر کر رہا ہے اس کو تنگ کر رہے ہیں۔ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ کیونکہ عوام تو ساری حکومت چینج کرنے کے پیچھے میں لگی ہوئی ہے، حقوق اور جو مر رہا ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے معاملات جو ہیں وہ اور گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے ایف آئی اے والے حکومت اور بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، اب آپ 2-4 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن کر لیں چھوٹے موٹے کام کے اوپر، وہ آپ کا اکاؤنٹ فریز کر دیں گے۔ اب آپ زہر کھانے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس وہی پرنسپل اماؤنٹ تھا، اس 2 لاکھ روپے کے اندر آپ کو 5,000 روپے بچت ہو رہی تھی، آپ نے ایک کام کیا اور آپ کے اکاؤنٹ فریز کر دیے۔ پوری دنیا کے اندر لا ہے کہ حکومت عدالت سے پرمیشن لی جائے گی، پھر اس بندے کے اکاؤنٹ فریز کیے جائیں گے، پھر کارروائی ہوگی، پھر طریقہ ہوگا۔ نہیں بھائی، ایک ای میل کرتی ہے ایف آئی اے، وہ بینک مجبور ہے، وہ اس کا اکاؤنٹ فریز کر دیتی ہے۔ اور جو لوگ سائبر کرائم کے اندر فیس بک جھوٹے اکاؤنٹ بنا کے جو دنیا کا بیڑا غرق کر دیا، پاکستانی کو جینا حرام کر دیا، وہ ایف آئی اے والوں کو مل ہی نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں انون ہیں، اینونیمس ہیں، دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم تحقیق کر رہے ہیں۔ مت اپنی قوم کو اتنا ذبح کرو مت۔ اگر اللہ نے تمہیں کوئی سیٹ دے دی ہے اور کسی جگہ بٹھا دیا ہے، تمہاری اولاد فالج کے مرض میں مریں گی، تم کتے کی موت مرو گے۔ جو سرکاری آفیسر حلال حرام کو حرام سمجھ کے کھا رہے ہو، حلال سمجھ کے کھا رہے ہو، تم اپنے انجام سے ڈرو۔ تم کتا سڑک پہ مرے گا کم بدبو کرے گا، جو تم سیف جگہ پہ مرو گے تمہیں جگہ نہیں ملے گی۔ خدا کا خوف کرو۔ اکاؤنٹس کم سے کم اکاؤنٹس لوگوں کے مت بلاک کرو بلا وجہ۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر پاکستان میں کوئی سسٹمیٹک نظام نہیں ہے اور تمہاری پکڑ دکڑ نہیں ہے اور تم دے دلا کے چھوڑ دیے جاؤ گے تو تمہیں قیامت میں عذاب ہوگا؟ یاد رکھنا یہ بات، خدا سو نہیں رہا، نہ وہ نشہ کرتا ہے نہ وہ نیند میں۔ تمہیں سخت ترین لفظ کہہ رہا ہوں، تمہاری ایسی کھال اتارے گا، تمہارے اندر ایسی ایسی جگہوں میں کینسر کے مرض ہوں گے، تمہارا پیشاب جو ہے نا نکلے گا نیچے سے، پر پڑے ہوگے چارپائیوں پہ، تمہارے منہ میں آئے گا۔ بیچارے 70,000 روپے ایک بندی کی اوقات ہے، اس کا اکاؤنٹ فریز ہے، 30,000 کا اکاؤنٹ فریز ہے۔ وہ کیا کرے؟ خودکشی کرے؟ حلال کما رہا تھا تم نے، اس تاجروں کو نہیں، اب تو عام آدمی کو ذلیل کر دیا۔ خدا کا نظام غلط نہیں ہو سکتا، تم غلط ہو سکتے ہو، اس لیے غیرت نہیں آئے گی تمہیں، کیونکہ تمہارے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے۔ تم پہ الفاظ قرآن کچھ اثر نہیں کرے گا۔ تم اپنے انجام سے توبہ کر لو، خدا 99 قاتلوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، تمہیں بھی کر دے گا اگر خدا سے رحم مانگو۔